الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. احباب گرامی قدر، محترم طلبہ و طالبات، معزز مکرم برادران اسلام و خواتین اسلام، دین اسلام کی اساس اور بنیاد دو چیزوں پر ہے. دین اسلام کی اساس اور بنیاد دو چیزوں پر ہے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سنت مطہرہ ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دو چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ. میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اس کے نبی کی سنت ہے. ایک اور مقام پر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. لوگو سن لو، مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. برادران اسلام و خواتین اسلام، محترم طلبہ و طالبات، یہ جو ابھی آپ نے دو احادیث مبارکہ سماعت فرمائی ہیں، ان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے جتنے بھی شرعی مسائل ہیں ان کا حل قرآن مجید میں موجود ہے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے. الحمدللہ. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی حفاظت کے اسباب پیدا کیے، اسی طرح احادیث رسول کو محفوظ کرنے کے لیے بہت سے اسباب پیدا کیے. صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین وغیرہم سے اللہ سبحانہ و تعالی نے احادیث نبویہ کو محفوظ کروا لیا. کئی لوگوں نے اسے سن کر اپنے سینوں میں جمع کیا اور کئی حضرات نے انہیں قلم بند کر دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قلم بند کروایا ہوا صحیفہ آج بھی صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے مطبوع ہے اور مارکیٹ سے آسانی کے ساتھ دستیاب ہو سکتا ہے، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی حفاظت کیا کرتے تھے. تو الحمدللہ جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے، ایسے ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، آپ کی سنتیں، آپ کے اقوال، افعال، آپ کے فرامین الحمدللہ محفوظ ہیں. پھر امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب الموطأ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی مسند شافعی، کتاب الام، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب المسند، امام عبد الرزاق کی المصنف، امام ابو بکر ابن شیبہ کی المصنف، امام عبداللہ بن وہب کی الجامع،
امام الربیع حبیب کی الجامع الصحیح المعروف مسند امام الربیع، امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، امام مسلم رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح۔ پھر آگے چلیے، سنن اربعہ، سنن ابو داود، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن دارقطنی، سنن دارمی، سنن کبری، امام بیہقی کی معرفت السنن والآثار، امام بیہقی کی المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، امام طبرانی کی۔ تو یہ کتنی کتابیں ہیں احادیث مبارکہ کی جن میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے لمحات کو مدون کیا گیا ہے۔ کتب احادیث میں امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کی مرتب کردہ الجامع الصحیح کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ کسی دوسری کتاب کو حاصل نہ ہو سکا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ بعد از قرآن دنیا میں حدیث مبارکہ کی صحیح ترین کتاب، مستند ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح البخاری۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح۔ ان کتب کے منظر عام پر آنے کے بعد تقریباً تمام ائمہ اہل الحدیث اہل السنہ اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ قرآن حکیم کے بعد یہ دونوں کتابیں صحیح ترین ہیں۔ پھر صحیح مسلم سے صحیح بخاری کو زیادہ شہرت اور مقام حاصل ہوا۔ کتنے ہی محدثین نے ان کتابوں پر مستخرجات، استدراک، شروحات، اختصارات لکھے۔ انہی محدثین میں سے امام تقی الدین ابو محمد عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی الحافظ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، جنہوں نے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علی احادیث احکام کو ایک کتاب میں جمع کیا جس کا نام رکھا ہے عمدۃ الاحکام۔ تو محترم طلبہ اور طالبات، الفقہ المیسر کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کے بعد اب ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے شروع کریں گے کتاب عمدۃ الاحکام۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ عز وجل پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا جو مجموعہ ہے، گلدستہ احادیث ہے عمدۃ الاحکام، یہ کتاب باذن اللہ عز وجل ہم پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے کتاب الطہارہ ہے، اس میں طہارت کے مسائل بیان ہوئے ہیں، اخلاص نیت کے مسائل ہیں، وضو کے احکام و مسائل ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونا اور استنجا کرنا، مسواک سے متعلقہ حدیث مبارکہ ہیں، موضوع پر مسح کرنا، مدی کے احکام، غسل جنابت، تیمم، حیض کے احکام و مسائل ہیں۔ یہ ہے کتاب الطہارہ۔ پھر ہے کتاب الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ میں اوقات نماز ہے، نماز کے ممنوع اوقات ہیں، فوت شدہ نمازوں کی قضاء، نماز باجماعت کی فضیلت، عورتوں کی مسجد میں حاضری، سنن راتبہ کا بیان، اذان اور اقامت، قبلے کی طرف منہ کرنا، صف بندی، امامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوصاف، رکوع اور سجود میں اطمئنان، نماز میں قراءت، سجدہ سہو، نمازی کے سامنے سے گزرنا، تحیت المسجد، نماز میں گفتگو کی ممانعت، سخت گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنا، فوت شدہ نماز کی قضاء، نوافل پڑھنے والے کی، فرائض پڑھنے والوں کی امامت کرانا،
نماز میں کندھوں کو ڈھانپنے کا حکم، لہسن اور پیاز کے بارے میں، تشہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، آخری تشہد کے بعد دعا، وطر کا بیان، نماز کے بعد اذکار مسنونہ، نماز میں خشوع، دوران سفر 2 نمازوں کا جمع کرنا، 2 گانا نماز، نماز قصر، جمعہ، نماز عیدین، نماز کسوف، نماز استسقاء، نماز خوف۔ یہ ہے کتاب الصلاۃ پر مشتمل ابواب، جو کہ 43۔ اس کے بعد کتاب الجنائز ہے، کتاب الجنائز ہے، غائبانہ نماز جنازہ، کفن کے احکام و مسائل، میت کو غسل کیسے دینا چاہیے، امام کس جگہ کھڑا ہو، ناراضگی کا اظہار، یہاں پر آ کر کتاب الجنائز مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ کے بعد کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب البیوع، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الرضاع، کتاب الایمان والنذور، کتاب الاطعمہ، کتاب الاشربہ، کتاب اللباس، کتاب الجہاد۔ تو یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اس کتاب کو کئی سال تک پڑھانے کا بھی شرف اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ تقریباً 12-13 سال اس کتاب کو پڑھایا ہے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ تو اب ساتھیوں کی، بھائیوں اور بہنوں کی، طلبہ و طالبات کی فرمائش پر باذن اللہ عز و جل آن لائن عمدۃ الاحکام کی درس و تدریس کا ہم اہتمام کریں گے باذن اللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم۔